خانم گوہرشاد کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. مسجد گوہرشاد مسجد میں ایک ماسک مسجد ہے. پہلے مولا رضا کا حرم بہت چھوٹا تھا. یہ خاتون انڈیا سے اس زمانے کے ہند سے ایران آئی اور اس نے دیکھا جہاں پہ ابھی مسجد ہے یہاں پہ بہت کچرا ہوا کرتا تھا. اس خاتون نے کہا کہ اس کچرے کو ہٹاتی ہوں. مالدار تھی ماشاءاللہ, دونوں عقل تھی, یعنی اکنومیکل عقل بھی تھی, الہی عقل بھی تھی. اپنے مال کو وہاں خرچ کیا. آج تک جو نماز پڑھ رہا ہے اس خاتون کو ثواب مل رہا ہے. تو کہتا ہے اس نے مزدوروں کو بلایا, کہ بہت بڑی مسجد بنا, اس کو ریلیٹڈ کریں گے امام رضا کے حرم کے ساتھ. مزدور آئے اور کام کرنے لگے. جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. اور اب کچھ جوان مزدور تھے, یہ ڈیلی بیسس پہ آتی تھی, دیکھتی تھی کام کیسا ہو رہا ہے, ایکٹیویٹیز کیسی ہو رہی ہے. ان میں سے ایک جوان تھا, اس نے خانم گوہرشاد کو دیکھ لیا. اب دیکھ لیا تو اس جوان کو پیار ہو گیا. یہ ماں کے پاس گیا اور کہا اماں میرا رشتہ لینے جاؤ. کہ کس کا؟ کہ وہ آپ کی جو باس ہے جو جہاں پہ کام کرواتے ہیں اس کا رشتہ لینے جاؤ. کہ بیٹا تو مزدور ہے, وہ اتنی امیر ہے. اب جیسے آج کے جوانوں کے چوچلے ہوتے ہیں, کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا. اب بوڑھی سی ماں, باپ بھی نہیں, یتیم بچہ. اسی لیے بعض اوقات جو دنیا کا لو اور پیار ہے نا, وہ انسان کو اندھا کر, پیار ٹوٹلی انسان کو اندھا کر دیتا ہے. بلائنڈ ہو جاتا ہے انسان, اسے کچھ نظر نہیں آتا, وہ صرف اس کو پانا چاہتا ہے. تو ماں گئی خانم گوہرشاد کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا کام پہ نہیں آ رہا, اتنے دن ہو گئے. کہا میں بھی پریشان تھی, کیوں نہیں آ رہا, بیمار ہے. کہاں ذہنی بیمار ہو گیا ہے اور آپ کے پیار میں گرفتار ہو گیا ہے, اور میری خواہش ہے کہ آپ اس. انہوں نے کہا کہ میرا شوہر مر چکا ہے, میں بیوہ ہوں, ایجڈ ہوں, ایج میں زیادہ ہوں, میں شادی کرنا نہیں چاہتی. کہا کہ میرا بیٹا مر جائے گا. اب خانم گوہرشاد نے سوچا, اب یہ دیکھیے کون سی عقل ہے, عقل الہی. ہم جب بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں, بیٹوں کی شادیاں کرواتے ہیں, کون سی شرطیں رکھتے ہیں, اور خانم گوہرشاد نے کون سی شرط رکھی. ہمارے شرط ہوتی ہے بنگلہ ہے, گاڑی ہے, نوکری کون سی ہے, جاب کون سی ہے, فائنینشیل کتنا مضبوط ہے, یہ بھی چیزیں ضروری ہیں, لیکن اس کو پیسے کے ساتھ نہیں رہنا, اس شخص کے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے, اس شخص کے ایتھکس اور ان چیزوں کے ساتھ رہنا ہے. تو خانم گوہرشاد نے کہا میری ایک شرط ہے, اگر وہ مان لے میں شادی کر لوں گی. کہ کون سی شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے, اگر وہ 40 دن یا 40 راتیں نماز تہجد پڑھے, نماز شب پڑھے, تو میں شادی کرنے کے لیے تیار. ماں بہت خوشی خوشی میں واپس گئی. بیٹے کو کہا کہ مبارک ہو, رضایت مل گئی, لیکن ایک شرط ہے. اب اس نے سمجھا کوئی بڑی شرط ہے. کہا کون سی شرط ہے؟ یقیناً کوئی ایسی شرط رکھی ہوگی جس کو میں نہ کر سکوں اور مجھ سے شادی نہ کرے. کہا نہیں. اس نے کہا 40 راتیں نماز شب پڑھو. تو اس نے کہا اماں 40 راتیں کیا, میں تو 1000 راتیں پڑھ دوں. اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی. 20 راتیں گزر گئیں, 30 راتیں گزر گئیں, 40 راتیں گزر گئیں, 50 راتیں گزر گئیں, 60 راتیں گزر گئیں, 70 80 90 ڈیز گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. خانم گوہرشاد نے کہا یہ مزدور ہے کہاں؟ کم از کم پتا تو چلے, نماز پڑھی نہیں پڑھی, کوئی رسپانس ہی نہیں آیا. یہ خود اس مزدور کے گھر پہ گئی, دروازے پہ دستک دی. وہ ماں بوڑھی باہر نکلی کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کوئی تک نمازیں پڑھ رہا ہے. 40 ڈیز تو گزر گئے, آپ نے مجھے بتایا نہیں. کہ مجھے بھی نہیں پتا, میں نے بھی کئی بار کہا بیٹا 40 راتیں تم نے نماز پڑھ لی, اب جاؤ خانم گوہرشاد کے پاس. کہ مجھے بھی کوئی جواب نہیں دیتا. کہ بیٹے کو بلاؤ. جو پہلے عاشق تھا اپنے معشوق کو دیکھنے کا کہ یہ خاتون مجھے نظر آ جائے, اب جب دروازے پر آیا اس کی نگاہوں میں حیا تھا, نگاہیں جھکی ہوئی تھی, دیکھ بھی نہیں رہا. خانم گوہرشاد نے کہا یہ زبان کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا پڑھ لی. کہ 40 راتیں گزر گئی, اتنے ڈیز ہو گئے, تم ابھی میرا رشتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہ خانم گوہرشاد ایک ایشو, ایک مسئلہ ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا نماز شب کے پڑھنے سے پہلے میں آپ کے عشق میں گرفتار تھا, لیکن جب سے نماز شب پڑھی ہے میں خدا کا عاشق بن گیا. یہ قرآن کی قصے, جان محترم قصے نہیں, جناب یوسف کا قصہ, قوم عاد کا, قوم سعد کا, تاکہ ہم ان قصوں سے کچھ سیکھیں. افلا یعقلون لآیات لأولی الالباب. قرآن میں آیتیں ہیں, تو جب تک عقل الہی نہیں ہوگی. اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے بے عقل تھے. واقع کربلا, واقع سیدہ اسی لیے ہوا کیونکہ لوگوں میں عقل نہیں تھی کہ وہ کس کا دروازہ جلانے جا رہے ہیں.